عائشہ کے امتحانات ختم ہوئے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ پہلے اس نے جی بھر کر آرام کیا اور پھر باقی کا سارا وقت کھیلنے میں گزار دیا۔ امی جان نے اسے اس طرح فارغ دیکھا تو بولیں کہ عائشہ بیٹا، اب آپ کے امتحانات ختم ہو چکے ہیں، اب آپ قرآن مجید کھولیں اور اپنا سبق پڑھیں۔ عائشہ نے بیزاری سے کہا، کیا امی جان، قرآن مجید پڑھ کے مجھے کیا ملے گا؟ نہ تو اس کے پیپر ہوتے ہیں، نہ ٹیچر مجھ سے سنتی ہے، نہ اس کے کوئی نمبر ملتے ہیں، تو میں کیا کروں گی اسے پڑھ کے؟ امی جان نے اسے سمجھایا، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید کے بے شک دنیاوی امتحان میں شاید آپ کو نمبر نہ ملے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار اور سجا دے گا۔ عائشہ نے پوچھا، وہ کس طرح؟ امی جان نے بتایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ہر حرف پر اسے نیکی ملتی ہے، اور جو آسانی سے تلاوت نہیں کر پاتا، پڑھ نہیں سکتا، اٹکتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، یعنی ڈبل نمبر۔ اور بیٹا اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھو، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ عائشہ نے پوچھا، امی جان پھر قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو امی نے بتایا، قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سے آداب ہیں، لیکن جو 4 بنیادی ادب ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی زندگیاں قرآن پاک کے مطابق کر لیں، اور پھر دوسروں کو بھی یہ بات ضرور بتائیں۔ اس طرح ہم تلاوت کا حق ادا کریں گے۔ تو پیاری بیٹی عائشہ، آپ نے آئندہ قرآن مجید کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔